أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفلم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی سے بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی
اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ کیا بس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، بس وہ نہ سن سکیں گے۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹ کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرا فرض منصبی ہے کہ سچ کے سوا اللہ کی طرف کوئی جھوٹ بات نہ بولوں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا اگر کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو اس کو پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا تو ایک وہ اژدھا بن گیا، پھر اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ ایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو ہم سورۃ الاعراف کے رکوع کو سمجھنے جا رہی ہیں، یہ پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے آج ایک ڈانٹ لگائی ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہی ہیں۔ پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے کرتے ایک ڈانٹ لگائی گئی ہے اس رکوع میں کہ اس قدر بیانات ہونے کے بعد، اتنی باتیں کہنے کے بعد بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈانٹ لگا کر کہ سمجھا کے پچھلے بتائے گئے یعنی دوسری قوموں کی مثالیں، متکبر سرداروں کی حرکتیں اور قوم کے فتنہ پرور لوگوں کی حرکتیں، جس کو عمل نہیں کرنا ہے وہ کیسے بہانے کرتا ہے اس تعلق سے، اور جس کو عمل کرنا ہے وہ کیسے لپک کر عمل کر لیتا ہے اور وہ جنت الفردوس کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بعد اس رکوع میں بیچ میں یہ بات آئی، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، لیکن اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ الا یہ کہ اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء، کیا کیا اللہ نے ان کو سختی اور تکلیف میں پکڑا، کیوں؟ لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ یعنی کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بستی میں نبی بھیجتا ہے تو وہ لوگ کیا کرنے لگتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نبی کی بات کو نہیں مانتے، نبی کی بات کو نہیں مانتے، اپنی منمانیاں کریں گے، اپنی منمانیاں کریں گے، کسی کو بڑا تسلیم کرنے کی ان کو عادت ہی نہیں ہے۔ وہ بولتے کہ نہیں ہم ہی بڑے، بھائی دوسرے کیوں بڑے، ہم ہی بڑے، ہم جو کہیں گے وہی صحیح ہے، ہمارے جو کام ہے وہی صحیح ہے۔ جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں تم کو اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں، اب یہ بتائیں گے دنیا کے کیا کہتے ہیں، دنیا کے سارے جھمیلے بیان کریں گے، دنیا کی ساری چیزیں بولیں گے، آخرت کی طرف جب بلایا جاتا، اللہ کے دین کی طرف جب بلایا جاتا، ہزار بہانے کر کے نکل جاتے تھے، حتیٰ کہ اب ان کو بہانے کچھ بھی نہیں سدھرے تو بولتے تھے کہ تم ہی ظالم ہو، تم غلط ہو، تم صحیح نہیں ہو، تم کو ہم مانیں گے نہیں، تم اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو تم کو ہم بستی سے ہی نکال دیں گے۔ جلا وطن کر دیا گیا، کئی انبیاء کو جلا وطن کر دیا گیا، کئی انبیاء کو ستایا گیا، ان کی بات نہ مانی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کوئی بستی ایسی نہیں، وما ارسلنا فی قریۃ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بستی میں من نبیین کوئی بھی نبی، الا سوائے اس کے کہ اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء، پکڑ لیا اس بستی والوں کو ہم نے، اس کے اہل کو
بالبأسا والضراء، تکلیف سختی سے، یعنی آزمایا گیا ان کو. ٹھیک ہے نہیں کرتے نبی کی بات پہ عمل، یہ لو تمہارے لیے آزمائش. کیوں آزمائے اللہ نے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی مانگے اپنے گناہوں کی اور اللہ کی راہ میں لگ جائیں. ثم پھر بدلنا مکان السیئہ حسنا، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ثم پھر بدلنا، ہم نے بدل دی کس کو؟ مکان، اس چیز کو بدل دیا کس کو؟ السیئہ الحسنہ، سیئہ سے حسنہ ہو گیا، یعنی بدحالی کو، بدحالی کی جگہ پر خوشحالی لا دی. بدلنا مکانہ، بدل دیا جگہ کو کس کو؟ السیئہ حسنہ، یعنی برائی سے اچھائی میں بدل دیا، حالات کو، جگہ کو، اس جگہ کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا. حتی یہاں تک کہ عفوا وقالوا قد مسنا آبان، اب یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی، خوب ترقی ملی. وقالوا تو کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، ارے جب ان کو بدحالی آئی تو انہوں نے جیسے اللہ کو پکارا نا، بدحالی آئی، پریشانیاں آئے، مصیبتیں آئے تو جیسے اللہ 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 کرنے لگتا نا بندہ، پھر جب خوشحالی آنے لگتی تو بولتا کہ ہاں ہم تو بڑے خوشحال ہو گئے، اب چلو عیش کرو. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو نہیں اللہ کو نہیں بھولو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، بولیں گے کہ نہیں نہیں، وہ تو خوشحالی بدحالی تو ہر جگہ آتی ہے، ہر قوم میں آتی ہے، ہر دور میں آتی ہے، ہمارے آبا و اجداد پہ بھی آئی تھی، سب پہ آتی. اچھا برا وقت تو چلتے ہی رہتا بھائی، انجوائمنٹ تو ہم کو کرنا ہے. اچھا برا وقت تو چلتے ہی رہتا ہے، ہم وہی رفتار چلیں گے جو ہمیں سمجھ آئے، ہم وہی کام کریں گے جو ہمیں سمجھ آئے. آج بھی معاشرے کا حال یہی ہے نا میری بہنوں، آج بھی جب ہم دیکھیں گے ہم اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، ہمیں توجہ نہیں رہتی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اپنی منمانیاں کرتے ہیں اپنے اولاد کی تربیت میں، اپنی تربیت میں بھی، خود کی بھی ہم کو تربیت کرنی ہے، اپنی تربیت میں اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے لیے لگانا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے لگانا ہے. دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے کام بنا دیتا ہے، آپ کے وقت میں برکت دیتا ہے، آپ کو نواز دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ایسی آپ شروع کرتے دن نواز دیا نہیں، آزمائش ہوگی پہلے آپ سے، بالباسا والضراء کے ذریعے آزمائش ہوگی آپ سے، اور یہ آزمائش کے بعد انسان جب گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے. خوشحالی دیتا ہے تو خوشحالی کو لے کر یہ نہ سمجھے چلو خوشحالی آ گئی ہے اب میں عیش کروں گی، اب اللہ کے دین کو لینا ہے، ایسی فرائض پڑھ لیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فرائض تو پڑھنی ہی ہے. دیکھو بھی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، نماز روزہ حج زکات یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ مطلب نہیں بھی کرے تو چلتا، یا ایسا نہیں ہے، یہ تو مائنڈیٹری چیزیں، کمپلسری ہے، کرنا ہی کرنا ہے. واجبات کو، فرائض کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ایکسٹرا عمل جو فرائض کے علاوہ ہوتا ہے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے طریقے، اللہ سے قریب ہونے کے طریقے، یہ طریقوں کو اپنانا چاہیے. لیکن بندہ خوشحالی ملتے ہی پلٹ جاتا. بولا کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے وقالوا، وہ کہتے ہیں قد مس آباءنا، کیا بولے وہ لوگ؟ ضراء والسراء، ہمارے یعنی آبا و اجداد کو بھی تنگی راحت پیش آئی. تو اس سے کیا ہے؟ وہ تکلیفیں جو انسان کے بدن کو لاحق ہوتی ہیں، بیماری ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، تو بولے کہ نہیں ہماری تکذیب کی وجہ سے ہم کو ہو رہی نہیں، بولے کہ نہیں نہیں یہ تو بیماری محتاجی یہ تو آتی جاتی رہتی، سب کے پاس ہی رہتی. تو نعوذ باللہ پھر اللہ نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے دیکھے، نہیں سمجھ رہی، فقر و تنگ دستی سے آزمایا، بیماریوں سے آزمایا، زلزلوں کے جھٹکے سے آزمایا، نہیں سمجھیں گے، بولے نہیں یہ تو ہوتے ہی رہتے. تو فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بس اللہ فرما رہا ہے بس ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور تک، خبر تک نہیں ہوئی، انہیں ایسے پکڑ لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر کہ کاش کے یہ اہل قرا یعنی بستی والے، آمنو ایمان لاتے، واتقوا تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض،
ہم ضرور یعنی برکت کے رحمت کے دروازے کھول دیتے آسمانوں سے زمین سے. سبحان اللہ. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تم ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو. تم ایمان لاؤ تقوی اختیار. یہ 2 شروط ہیں زندگی میں ترقی کرنے کے میری بہنوں. یہ 2 شروط ہیں. ایمان لاؤ متقی بن جاؤ. ایمان لاؤ متقی بن. تقوی اختیار کریں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ مٹی سے بنی ایک ادنا مخلوق کو اللہ نے کیا کیا؟ آسمانوں تک اس کی رسائی کر دی ہے نا. یعنی مطلب ہے کہ یہ مٹھی بھر خاک سے جو مطلب ایک مٹی سے اس کا وجود ہوا انسان کا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کی رسائی کو کہاں تک کر دیا؟ آسمانوں میں بلند کر دیا. اپنی دوستی کا اس کو کیا کہتے ہیں کہ چانس دیا، اپنی دوستی کا اپارچونٹی دی. کتنی بڑی بات ہے. ایک حقیر انسان اس کو اللہ تعالیٰ اتنا آگے بڑھنے کی اپارچونٹیز دے رہا ہے، اور انسان ہے کہ بس کیا کہتے ہیں مظلوم مجہولہ والی حرکتیں کر رہا ہے، یعنی جہالت والی جلد بازی کی حرکتیں کر رہا ہے. اسے جلدی جلدی چاہیے فائدے، صبر نہیں کرے گا، تقوی اختیار نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بریں کاش کہ یہ ایمان لاتے، ان کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوتا. یہ ہلاکت، یہ بربادیاں، یہ ہلاکتیں، یہ بربادیاں ان کے مقدر میں نہیں ہوتی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگرچہ کہ اہل قرآ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لَفَتَحْنَا، ہم ضرور کھول دیتے علیہم ان پر برکات من السماء، برکتیں آسمان سے، والارض زمین سے. تو سبحان اللہ میری بہنوں، ہم آپ میں سے کون نہیں چاہتا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میری بہن آپ کے لیے آسمانوں سے برکت کے دروازے کھل رہے ہیں، زمین سے آپ کے لیے برکتیں نازل ہو رہی ہیں، آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، زمین سے آپ کے لیے برکتیں نکل رہی ہیں، تو بولیں گے سبحان اللہ مجھے چاہیے اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں. ہم مستحق ہیں میری بہنوں، مستحق ہیں. اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں ہمارے پاس آئیں، ہم مستحق ہیں اس چیز کے. اگر میں آپ کو کہوں میری بہن، آپ کے لیے دیکھیں ایک زبردست اپارچونٹی، آپ کے لیے آسمان سے برکت کے دروازے کھلیں گے، زمین سے آپ کے لیے خوب برکتیں اللہ نوازے گا، زمین میں نوازے گا، آسمان سے آپ کے لیے برکتیں نازل ہوں گی. تو سبحان اللہ میں تو چونک کر بیٹھ جاؤں گی کہ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک میرے لیے آسمان سے برکتیں نازل کرے گا، زمین سے برکتیں خوب مجھے ملیں گی. کیا وہ چیز ہے؟ کھول دے گا اللہ تعالیٰ. بدل فتحنا، ہم ضرور کھول دیتے علیہم ان پر برکات من السماء، برکتیں آسمان سے، والارض زمین سے. کب؟ آمنو واتقوا. 2 شرائط، بس 2 شرائط، اس کے اوپر عمل کر لے گا نا بندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ برکتیں لفتحنا، ہم ضرور، لا البتہ ضرور، لام زبر لا، لفتحنا البتہ ہم ضرور کھول دیتے علیہم ان پر برکات من السماء، برکتیں. آج انسان طلبگار ہے اللہ کی برکتوں کا، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے. جب برکتیں رحمتیں اس کے اوپر نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی، تو روتے پلاتے بیٹھتا ہے، روتے پلاتے بیٹھتا ہے. ذرا رحمت کا مزہ چکایا، چلو لاپرواہ ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہی کہ بستیوں کو اللہ ناحق کے تباہ نہیں کرتا. تباہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگرچہ کہ یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ضرور ہم کھول دیتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا، ایمان نہیں لائے، تقوی اختیار نہیں کیا. بولے تقوی وہ علماء کا کام ہے جی، وہ ہم کیوں مطلب متقی بن جاؤ بول رہی، وہ ویسے لمبے لمبے سکارف پہنو بول رہی، وہ برابر نوافل کی سنن کی پابندی کرنے کے لیے بڑے فرائض تو پڑھ لیتے بس نا. اب وہ زیادہ سنتیں، نفل، ذکر، اذکار، لوگوں کے ساتھ اچھی ہمدردی، علم دین حاصل کرنا، محنت کرنا، اللہ کی راہ میں دین کا علم حاصل کرنا، لوگوں کو پہنچانا، اتنی محنتیں ہم سے نہیں ہوگی جی. تقوی اختیار کرنا ہم سے نہیں ہوگا. ہاں جیسے ہے بس کامن مسلمان ہے، کامن تو پھر کامن ہی جائیں گے، کامن ہی رہ جائیں گے. اسپیشل کو اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے، اسپیشل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اسپیشل ہے نا. اللہ کی ذات خاص ہے، خاص رحمان، خاص رحیم. بہت بڑا ہے میرا آپ کا رب، بہت بڑا. اتنا بڑا رب کس کو اپنائے گا، کس کو کہے گا یہ میرا بندہ ہے؟ اس کو جو خوب محنت کرتا ہے اس کی راہ میں.
ایسا نہیں کہ لاپرواہ ہو گیا اور بول رہا ہے کہ نہیں نہیں مجھے تقویٰ تو اختیار نہیں کرنا، ہاں مجھے برکتیں ملے، رحمتیں ملے، سب ملے. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر تم ایمان اور تقوی کا معاملہ نہیں رکھے، ولیکن کذبوا، لیکن تم نے جھٹلا دیا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تمہاری یہ جو ادا تھی نا، تمہاری یہ جو ادا تھی جھٹلانے کی اپنی زندگیوں میں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فاخذناہم، ہم نے پکڑ لیا ان کو، بما کانوا یکسبون، ان کے کمائی کے سبب. ان کی جو کمائی تھی نا، جھوٹ، چغلی، غیبت، یعنی انسان کتنے گناہ نہیں کرتے پھرتا، دن بھر اس کا معاملہ دیکھیے، دن بھر اس کے معاملہ دیکھیے، اکثریت یہ مبتلا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اکثریت یہ مبتلا ہے کہ جھوٹ، چوری، دغا بازی، دھوکے بازی، دشمنیاں، حسد، نظر بد لگانا، لوگوں کی ٹوہ میں رہنا، ان کو کچھ بول دینا، ان کو کچھ بول دینا، کس کے پاس کچھ آیا تو اس سے حسد کرنے لگے، جادوؤں میں ملوث ہو رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں، کروا رہے ہیں، ملوث ہو رہے ہیں. کوئی ایسے گناہوں کی دلدل میں مبتلا، تو کوئی دیکھو بدعات و خرافات یہ چیزوں میں مبتلا. ہر بدعت کریں گے، ہر بدعت کریں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعاتوں سے روکا ہے. ہر بدعت کریں گے. شرک کے بازاروں میں جا کر دیکھو، وہاں پہ تو ایسے شرک گرم ہے بازار شرک کے. انسان اتنی عقل تو رکھنا چاہیے، کس سے مانگنا کس سے نہیں مانگنا. عقل رکھتے ہوئے بھی اندھے بن جاتے ہیں. تو یہ برائیوں کی لوٹ مار دیکھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ زمین والوں پر خوشی کے فیصلے کرتا ہے؟ نہیں میری بہن، نہیں. انسان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گناہ کرتے ہوئے مست ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ گناہ ہو رہا ہے. زمین پر گندگی سے بھرا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے زمین بھر رہی ہے، لیکن ہم ایسے اطمینان میں ہے کہ ہمیں اللہ کچھ نہیں کرے گا. اللہ سوال کرتا ہے افا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، افا امینا، کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے، افا امینا، کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے، اہل القری، بستیاں والے، کہ ان یاتیہم باسنا، کہ آ جائے ہمارا عذاب، بیاتن، ان کے گھروں پر، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ بات فرما رہا اللہ تعالیٰ، اور ایک کہہ رہا اوا امینا، یا پھر تم اس بات سے امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے، اہل القری، بستی کے رہنے والے، ان یاتیہم، کہ آئے ان کے پاس، باسنا، ہمارا سخت ترین عذاب، دحن، دن کے وقت، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل تماشوں میں لگے ہوئے. آج زندگی کے کھیل ہم کیسے ملوث ہیں اپنے زندگی کے کھیلوں میں. امریکہ ہم کہاں کھیل رہے ہیں جی؟ کھیل مطلب نہیں کرکٹ، فٹ بال، وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر. کھیل، زندگی کا کھیل تماشا، زندگی کا کھیل تماشا جو ہم ملوث ہے نا اپنی زندگی کے کھیل تماشوں میں، صبح سے شام تک زندگی کے کھیل تماشے چل رہے ہیں، اس میں ایسے مگن، ایسے مست ہیں، جو آیا اپنا لیا، جو دنیا کا ٹریڈیشن ہے اپنا لیا، جو دنیا کا فیشن ہے اپنا لیا، جو دنیا کی چال چل رہی ہے اپنا لیا، بس اپنے ہی کھیل میں ملوث ہیں، اپنے ہی کھیل میں. جیسے کہ اکثر علماء مثال دے کر کہتے ہیں نا، مثال دے کر کہتے ہیں کہ گڈا گڈی کا کھیل جب کھیلتے ہیں بچے، کھلونا ٹوٹ گیا تو بڑے زار و خطار روتے ہیں، کیونکہ اس کا اسٹینڈرڈ اتنا ہی، وہ اتنا ہی سمجھتی، بچی ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا کھلونا ٹوٹ گیا تو وہ چیخا مار مار کے روتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس کی کوئی بربادی ہو گئی، کیونکہ اس کی عقل اتنی ہے نا. تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے میری بہنوں، آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم دنیا کے کھیل میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ دنیا بھلا بیٹھے. دنیا کے کھیل میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ دنیا بنانے والے کو بھلا بیٹھے، اپنے رب کو بھلا بیٹھے. زندگی کے کھیل میں صبح نیند ہوشیار ہونے سے رات میں سونے تک یہی کھیلوں میں ہم مبتلا ہیں. کوئی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا کھیل کھیل رہا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو عزت یافتہ رکھنے کا کھیل کھیل رہا ہے، تو اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کا کھیل کھیل رہا ہے، تو کوئی اپنا ترقی کرنے کا کھیل کھیل رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کی ترقی کا کھیل. یہ کھیل میں بس ملوث ہیں. آگے اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں، اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے والی کوششیں کہاں گئیں؟ اور پھر یہ کوششیں نہیں کرتے ہوئے امن میں بھی ہیں. اللہ مستعان، اللہ ہماری مدد کرے. یہ کوششیں ہماری زندگیوں میں نہیں رہی. علم حاصل کرنا، ارے جہالت کی موت مر رہے ہیں آج.
آج جہالت کی موت مر رہے ہیں. قرآن اپنے پاس رکھتے ہوئے, حدیث اپنے پاس رکھتے ہوئے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں, یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں. پڑھتے ہیں تو یاد نہیں کرتے, یاد کرتے ہیں تو یاد نہیں رکھتے, بس ایسے ہی چلے گئے, بس گزر گئے. وقت زیادہ لگائیں, اللہ کے دین میں وقت زیادہ لگائیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری عمریں جہالت میں گزر چکی, ہماری عمریں نادانیوں میں گزر چکی, ہماری عمریں ضلالت کے اندھیروں میں گزر چکی. آج ہمیں عقل آئی ہے تو اس عقل کو مضبوطی سے تھام لیں کہ نہیں, ابھی عقل آئی ہے, ابھی ہوش میں آئے ہیں, بہت کام کرنے ہیں. یہ نہیں کہ بڑے امن میں ہے, سکون میں ہے, سکون سے کریں گے, اور کیا بولیں گے کہ نہیں ابھی یہ نہیں تھی, بہت کا وقت ہے, بہت کام ہے. یہ نہیں, دنیا کی مصروفیات, ہم نے دنیا کی کھیل تماشوں میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا ملوث کر لیا, اتنا ملوث کر لیا کہ اللہ کا عذاب بھی آ جا رہا, ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. پڑوس میں عذاب آ رہا ہے, پڑوس میں. دیکھیے آپ, ترکی کتنی نزدیک ہے ہم سے, ملک شام میں زلزلے آئے, ترکی میں زلزلے آئے, کیسے نا ہیبت ناک مناظر, اللہ اللہ پکار رہے ہیں پورے. گھروں کے گھر بیٹھ کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے, ہزاروں کی. اللہ پوچھ رہا ہے, سوال کر رہا ہے, افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون, کیا اس بات سے تم بے خوف ہو گئے کہ تمہارا رب تمہاری بستی پر, تمہارے گاؤں پر, تمہارے شہر پر سخت ترین عذاب لائے اور تم گھروں میں سو رہے ہو سکتا نا, اللہ مستعان. یعنی یہ چیز ہو سکتی, اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا, صاف ارشاد فرما دیا. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمان والا تم پر عذاب نازل کرے؟ واقعی میں میری بہن, آج ہم ایسی اسٹیٹس پہ ہیں, ایسی حرکتوں میں ہیں, ایسے چالوں میں ہیں, ایسی یعنی ہماری کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسی مصروفیات ہماری ہو گئی ہیں, دن رات کے شب و روز ایسے ہو گئے ہیں, جبکہ ہم روزانہ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے. سورۃ الملک کی آیت پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. آمنتم, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ من فی السماء, جو آسمان میں ہے, ان یخسف بکم, کے دھسا دے تم کو. اللہ اکبر, کیسی وعید ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. روزانہ پڑھتے ہیں ہم سورۃ الملک سوتے وقت. اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے, کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ آسمان والا تم کو زمین میں دھسا دے؟ اس بات سے تم بے خوف ہو گئے؟ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور, اور ایسا دھسانا کہ اچانک زمین لرزنے لگے. اچانک نا, کوئی گھروں میں کھا رہے تھے, کوئی پی رہے تھے, کوئی سو رہے تھے ہوگے, کوئی آرام کر رہے تھے ہوگے, کوئی اپنی زندگی کے کیا کیا پلانس نہیں بنا کے بیٹھے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. پلاننگ میں ہم نے شامل نہیں کیا تو دین کو نہیں کیا. ہم نے اپنے روزمرہ کی زندگی میں پلاننگز میں شامل نہیں کیا تو دین کو نہیں کیا. خرافات کو ہم نے شامل کر لیا, دنیا کی ترقیوں کو ہم نے شامل کر لیا اپنے پلانس میں. کیا کیا پلانس لے کر بیٹھے تھے گھروں میں, اور زمین لرزنے لگی, اور سارے کے سارے یعنی آسمان والے نے زمین کو ایسا لرزایا کہ زمین کے اندر دھس گئے سارے لوگ. اللہ سوال کرتا ہے ہم سے, امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں نہ دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہہ رہا ہے کہ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون, کیا اس بات سے تم بے خوف ہو گئے, بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت سوتے ہو؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ دن چڑھے کیا کھیل کھیلتا ہے بندہ, دن بھر میں ہماری زندگی کا کھیل کیا ہوتا ہے میری بہن؟ یہی نا کہ اس میں ایسے ملوث ہو گئے کہ رب کو ہی بھلا بیٹھے. فرائض ادا کر رہی ہیں تو سمجھ رہی ہیں دین مکمل ہو گیا, فرائض ادا کر رہی ہیں تو سمجھ رہی ہیں ہمارا دین مکمل ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ ہمیں توفیق دے یا رب. اللہ کہتا ہے کہ تم پر ہمارا عذاب آ سکتا ہے, تم اس بات سے بے فکر کیوں ہو رہے ہو؟ کیوں کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ ہماری خواتین کا کھیل تو بس دن رات کچن کا کھیل ہے جو کھیلتی ہیں, بس یہی مصروفیات ہیں.
اس کو جلدی جلدی کر کے پیک اپ کر کے دوسرا کام دین کا کام کرنا ہے, دین کے لیے وقت نکالنا ہے, پڑھنا ہے, لکھنا ہے, پڑھانا ہے, سمجھنا ہے, اس میں زیادہ وقت نکالیے میری بہنوں. یہ بے خوفی, یہ لاپرواہی, یہ ہماری بے فکری لے ڈوبے گی. جیسا کل ہی کا واقعہ ہے, کل ہی ہم نے دل دہلا دینے والے واقعات دیکھے. کسی کے ہاتھ یعنی ہاتھ نکال کے بچاؤ بچاؤ بول رہا ہے اور سارا جسم اس کا لہو لہان ہے. کوئی بچانے والے نزدیک جانے ڈر رہے ہیں کہ اور کہیں گرے گا, یہ گرے گا, وہ پھٹے گا. یعنی اپنے ہی سامان جو جما کے رکھے تھے, ساری زندگی کے سامان دنیا اتنا جما کے رکھے تھے, سارے کا سارا انہی پر گرا اور وہ دب کے پھنس کے مر گئے. ایک ہاتھ ہے باہر, باقی کا سارا جسم دبا ہے, جسم سارا دبا ہے, سر باہر ہے. کربناک مناظر, چیخ آہو بکا, پکار, رونا چلانا, آدھے آدھے جسم کٹ گئے, کسی کے پیر کٹ گئے, کسی کے ہاتھ کٹ گئے. کیا کیا کربناک مناظر اللہ نے بتا دیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ان کی اللہ اللہ کی صدائیں نا یہ کانوں میں گونج رہی ہیں, جو سوشل میڈیا پر وائرل ان کی اللہ اللہ کی صدائیں. یہ صدا میرے رب نے پہلے لگانے کے لیے کہا میری بہن. پڑوس میں عذاب آتا ہے تو دل لرزنے چاہیے, پڑوس میں عذاب آتا ہے تو دل لرزنے چاہیے, اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. اللہ ہمیں معاف کر دے. ہماری دن کے جو کھیل ہم نے رچا رکھے ہیں, راتوں کا جو آرام ہم یعنی بڑے آرام سے بے فکری سے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, اللہ ہمیں فکر اسلام, فکر دین نصیب فرمائے. اور اب دعائیں کریں, کیونکہ اللہ صاف ارشاد فرمائے, افا امین مکر اللہ, اللہ بھی چال چلتا ہے, تم کیا چالے چل رہے ہو؟ کیا تم بے امن ہو گئے, اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تمہارا رب تم کو کبھی بھی پکڑ سکتا ہے؟ کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے بجز اس کے جس کی شامت آ گئی ہو کوئی بھی فکر نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑی خطرناک بات ہے, بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کوئی امن میں نہیں آ سکتا اللہ کی پکڑ سے, اللہ کی پکڑ سے کوئی امن میں نہیں آ سکتا, یہاں تک کہ وہ قوم جو اللہ سوائے اس قوم کے جو نقصان اٹھانے والی, یعنی جس کی شامت آ گئی نا, جس قوم کی شامت آ چکی ہوتی ہے وہ قوم ہی امن میں رہتی ہے. بتا رہے کوئی بھی بے فکر نہیں رہتا, کوئی بے فکر نہیں رہتا سوائے اس قوم کے جو جس کی شامت آ گئی, وہی ہے امن میں, سکون سے, یعنی سکون یعنی بے فکری, جیسے کچھ ہوگا ہی نہیں, رب ہے ہی نہیں, دیکھ ہی نہیں رہا ہے, ہمارے اعمال پر نظر ہی نہیں ڈال رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. اور فرما رہا اللہ تعالیٰ کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی؟ یعنی ہم رہ رہے ہیں, ہم کو واقعات سننے میں آتے ہیں تو کیا ہمارے دل نہیں دہلتے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اولم یہدی للذین, کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد کے واقعات مذکورہ, یہ جو یرثون الارض من بعد اہلھا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم, یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو بھی ہلاک کر ڈالیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کا جس کے بھی جو جرم تھے اللہ نے ان کو ہلاک کیا, جس کے بھی جو جرم تھے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ ہلاکت انگیز واقعات, یہ قصے, یہ تم کو نہیں پہنچے. وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, نہ سنیں گے, وہ سنیں گے نہیں. یعنی ان واقعات کو لے کر, ان کربناک مناظر کو دیکھ کر وہی اثر قبول کرتا ہے جس کے دل پر مہر نہ ہو, جس کے کانوں پر مہر نہ ہو, جس کے دل نہیں دہلے. ان واقعات کو پڑھ کر جس کے دل نہیں دہلے, جس کا عمل نہیں بدلا, جو اپنے آپ کو نہیں بدلا, جس نے دیکھیے ایک ہوتا ہے نا نفس لوامہ, نفس امارہ جو ہوتے, یہ نفس کیا ہوتے, ان میں کا ایک نفس ہے نا جو انسان برائی کرتا ہے تو اس پر ملامت کرتا ہے. ایک نفس وہ ہے جو اچھائی کرتا ہے تو بھی ملامت کرتا ہے, اور زیادہ کر بھائی, اور زیادہ کر. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس یہ ہوتا ہے ابھارتا ہے آپ کو, نیکیوں پر ابھارتا ہے. اگر کم نیکیاں کرتے اس کو کہتا ہے کہ اور کر, اور موقع ہے تیرے لیے, موقع ہے تیرے لیے, اور نیکیاں کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ نفس ابھارتا ہے میری بہن, یہ نفس ابھارتا ہے کہ تو اور نیکیاں کر,
اور یہ نفس جب ابھارتا ہے نا، یہ نفس ہمیں جب ابھارتا ہے میری بہنوں، یہ نفس ہمیں جب ابھارتا ہے کہ اور نیکیاں کرو، ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی بات سن لیتے ہیں، اپنے وہ نفس کو جو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے رکھا اس کا منہ بند کرا دیتے ہیں، اس کو چپ کروا دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی بات مانے، چلو جی بہت ہوگی نیکیاں، بہت پڑھ لیا، بہت علم حاصل کر لیا، بہت ہوگی نیکیاں، اب تو اور بھی ہے نا ذمہ داریاں۔ کیسی ذمہ داریاں؟ لہو و لعب والی، لہو و لعب والی، شادیاں کر رہے ہیں، مہینہ مہینہ بھر مصروف ہیں، 2 مہینے مصروف، کہتی بھی صرف 2 مہینے رہے ہوئے شادی کو، صرف 2 مہینے رہے، بہت کام ہے، بہت کام ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم وہ امت محمدیہ میں سے ہو جو یہ بات کہہ رہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ آپ، ہم وہ امت محمدیہ میں سے ہیں جنہوں نے 2 مہینے شادی کی تیاریاں، 1 مہینہ شادی کی تیاریاں نہیں کی۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ نتبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون والا معاملہ کہیں ہماری بہنوں کو، ہم میں سے کسی کو نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بستیوں کی ہلاکتیں، یہ واقعات سن کر بھی جس کے دل نہیں دہلتے، جو اپنے عمل کو بدلتا نہیں ہے، اس کے قلوب پر، اس کے کانوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی اسے، ہاں جتنی اس کو سمجھ میں آتی بس وہی سمجھتا ہے کہ یہی سمجھ ہے، یہی صحیح ہے، وہ اپنے کھیل میں مبتلا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جتنی کر رہی ہوں نا وہی صحیح ہے، بس اتنا ہی ہے، اس کے آگے تو نہیں ہوتا بھائی، اس کے آگے تو وہ تقوی کے وہ معیارات کو ہم کہاں چھوئیں گے، نہیں ہوتا۔ ہاں ہم نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، دین کا تعلیم بھی حاصل کرتے، سب کرتے، پھر فضولیات بھی کرتے، اسراف بھی کرتے، رسومات بھی کرتے، نہیں رسم بلکہ ہی نہیں، بس اس کو ایسے کر دیں گے، ویسے مولڈ کر دیں گے، لیکن کریں گے، کھیل تماشوں میں ملوث ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسے لوگ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اب یہ لوگ نہیں سنیں گے تمہاری بات۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جس کی بربادی ہونی ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، وہ نہ سمجھ سکتے ہیں بات کو، نہ سن سکتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی خطرناکی سے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور بات سمجھتے نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو بھی کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے ہمیں، اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم اس بے فکری سے نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، دیکھو دیکھو ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ تلک القریٰ، یہ بستیاں تھیں، نقص علیک من انبائہا، ہم بیان کر رہے ہیں اس کے قصے تم پر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب کبھی بھی ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تو فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ بستیوں کے جو قصے ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں، پچھلے کتنے اقوام کے اللہ نے بیان کیا۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ بستیاں جو ہم نے تم کو بتلائی، ان کے مثالیں دی، قصے بیان کیے، قصے بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ دیکھو ان کا معاملہ کیا تھا۔ جب بھی اللہ کا پیغام ان کے پاس آیا، انہوں نے دل اور دماغ کی بتی نہیں جلائی، انہوں نے دل اور دماغ کو روشن نہیں کیا، اس میں سمویا نہیں دین کو، کیا کیا؟ جھٹلانے لگے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر واقعات سننے کے بعد، حالات دیکھنے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد تو سمجھ میں آتی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ٹھیک ہے پہلے انکار کیا تھا لیکن بعد میں تو مان لیتے، تھوڑے دن بعد تو بات سمجھ آتی نا انسان کو، رہتے رہتے تو بات سمجھ میں آتی کہ نہیں نہیں مجھے نہیں کرنا ہے، ایسا ایسے کرنا ہے، نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، جب بندہ نہیں مانتا، اللہ کے عذاب کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقعات کو سنتا ہے، اور ذکر، نصیحت، واعظ، ہر طریقے سے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، ہدایت کی راہ اس کو بتلا دی جاتی ہے، 2 ٹوک فیصلہ کرنے والا قرآن الفرقان، ایک دلیل اس کے پاس موجود ہے، 2 ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام اس کے پاس موجود ہے۔ وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز یا پھر ایسی گرانٹڈ لینے والی چیز نہیں ہے، یہ فرقان ہے، یہ ایسی چیز ہے جو تم کو 2 ٹوک فیصلے تمہاری زندگیوں میں کرتی ہے۔
اس کے باوجود ہم اس سے فیصلے نہیں لیتے, اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں اس کو آ جانا چاہیے تھا, ہوش نہیں آیا. پھر اللہ نے کیا کیا, کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین, پھر ایسے انکار کرنے والے پر اللہ کیا کرتا ہے, اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اکثر لوگوں میں سے, اب دیکھیے اکثریت کے پیچھے ہم پڑتے نا, سب یہ کر رہے ہیں اپن بھی کریں گے, ارے سب بھی جا رہے ہیں جی ہم بھی جائیں گے, سب بھی مزے کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے, سب ایسے ہی کرتے نا ہم بھی ایسی کریں گے. یہ اکثریت کو نہیں دیکھیں. اللہ پاک فرماتا ہے تم وما وجدنا لأکثرہم من احد, ہم نے, اللہ تعالیٰ افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے نجات دلا دے, اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ہٹا دے, ایسے لوگوں سے دور کر دے یا رب, جو اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے. اللہ ہمیں اللہ کے عہد کو پورا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے اکثر بندے میرے, وما وجدنا, میں نے نہیں پایا, میں نے نہیں پایا لأکثرہم من احد, ان میں کے اکثر کو میں نے وفائے عہد کرتے ہوئے نہیں پایا, بدعہدی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. کون سا عہد میری بہنوں, کون سا عہد جو میں اکثر دروس میں بتلاتی ہوں آپ کو, کہ الست بربکم والا عہد, عالم ارواح میں جو اللہ نے ہم سے لیا تھا نا, الست بربکم والا عہد, یعنی اللہ نے ہم سے پوچھا تھا, مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ نے آسمان میں پیدا کیا تھا پہلے ہی, اور پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا کہ ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ بات میری بہنوں, یہ بات میری بہنوں یاد رکھیں, یاد رکھیں, ہم اللہ سے وعدہ کیے ہوئے ہیں. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, اللہ میری حیات میری موت اللہ تیرے لیے ہے, میں تیرے لیے جی رہی ہوں, تیرے لیے مر رہی ہوں. ہم یہ وعدہ روزانہ اللہ پاک سے کرتے ہیں. ہم روزانہ اللہ سے یہ کہتے ہیں اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تیری ہی مدد طلب کرتی ہوں, تجھ ہی سے میں مدد طلب کرتی ہوں, اور میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں, تیری بندگی, اللہ تیری غلامی کرتی ہوں. میں روزانہ میں یہ عہد کر رہی ہوں. اور ہم یہ جو روزانہ عہد کرتی ہے نماز میں, اس عہد سے پھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ افسوس کرتا ہے اس بندے پر, کہتا ہے کہ یہ تو وفائے عہد نہیں کرتی مجھ سے. ام وجدنا اکثرہم لفاسقین, اکثریت کو میں نے فاسق پایا ہے. ہم نے اکثر لوگوں کو, اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق پایا ہے. اللہم احفظنا ایمانا, اللہ ہمارے ایمان کو فسق سے پاک کر دے, اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ کر لے, فسق سے محفوظ کر لے یا رب, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اکثر فاسق ہیں, اکثر. اللہ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل فرما جس کا ایمان پیور ہوتا ہے, اس میں فسق شامل نہیں ہوتا. اللہم آمین یا ربی. اللہ تعالیٰ یہ ڈانٹ لگا کر پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں, ثم بعثنا من بعد موسیٰ. دیکھو کتنی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں میری بہنوں ایک ایک پہلو ہمارے لیے نمونے عمل, ایک ایک پہلو. دیکھو ان کی زبان میں ہم سنتے نا لکنیت تھی, ان کی زبان میں لکنیت تھی, یعنی بات کرتے ہوئے ان کی زبان میں یعنی ریشہ ہوتا تھا, ہچکچاہٹ ہوتی تھی, عذر تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کی تبلیغ کرے, وہ بھی ایسے ظالم و جابر کے سامنے, فرعون کے سامنے ٹھہر گئے. ایک بات پر اللہ کی ایک بات پر کہ جا اور فرعون کو سنا, کہہ دے کہ رسول من رب العالمین, میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. یعنی ایک بات اللہ کی طرف سے کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے نبی بنایا اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس, چلے گئے اور اس کو تبلیغ کر دی. لوگوں میں بولنے لگے کہ ہاں میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں, بھیجا ہوا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری بہنوں مجھے اور آپ کو اللہ نے کئی مرتبہ قرآن میں کہا, کئی مرتبہ حکم دیا, ادعو الی سبیل ربک, تم دعوت دو جی دین کی, سبیل ربک تمہارے رب کے راستے کی تم دعوت دو. مجھے اور آپ کو اللہ نے 1000 مرتبہ کہا. ہماری زبانوں میں لکنیت نہیں ہے, ہماری زبانوں میں لکنیت نہیں ہے, نہ ایسا ظالم و جابر ہم پر بیٹھا ہوا ہے کہ زبان کھولیں گے تو زبان کاٹ ڈالے گا یا مار ڈالے گا, نہیں. اس کے باوجود ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتی, لوگوں تک نہیں پہنچاتی.
پڑھتی تو ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، سنتی تو ہیں قصہ موسیٰ، سنتی تو ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں۔ میری بہنوں، آج کی اس محفل میں ہم عہد کر کے اٹھیں، اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ میں نے جتنے وعدے تجھ سے کیے اس کو پورا کرنے والی مجھے بنا دے۔ یہ وعدہ کریں کہ اللہ میں تیری راہ میں مر مٹنے والی بنوں، یہ وعدہ کریں اللہ سے اور دعائیں کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، یا پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے، کیا بتا رہے؟ ثم بعثنا من بعد موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد موسیٰ کو بھی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، کہاں؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، کیا ہوا؟ فظلموا بها، مگر سو دیکھیے ان مفسدوں کا، موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر بھیجے نا فرعون اور اس کے امراء کے پاس، مگر ان لوگوں نے اس کا بالکل حق ادا نہیں کیا۔ فظلموا بها، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے پیغام کا حق ادا نہیں کیا۔ تو فنظر، دیکھو دیکھو، فنظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا، مفسدوں کا، اللہ کی بات نہیں ماننے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ آج بھی دیکھیں گے آپ، فرعون ہزاروں سال پرانی اس کی لاش موجود ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں اس کے لیے، وہ سارا گوشت اس کا چوہے کھاتے ہیں، پھر سے اس پر اللہ تعالیٰ جو گوشت پوشت چڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کا منظر دن رات لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی لاش آج تک بھی نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا اسے، سمندر نے بھی نکال پھینکا اس کی لاش کو، نہ کوئی مچھلیاں کھائی اس کی لاش کو۔ آپ کو پتا ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے انکار کیا اور مارنے کے لیے آیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، تو کیا کیا اللہ نے؟ اس کو ڈبو دیا نا سمندر میں۔ تو جب سمندر میں ڈبو دیا گیا، جب وہ بولا اللہ میں تجھ پر ایمان لا رہا ہوں، کوئی فائدہ ہوا اس کے ایمان لانے کا؟ نہیں نہیں، جبکہ اسے زندگی میں کہا تھا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی ان اقول علی اللہ الا الحق، کیا کہنے لگے موسیٰ؟ کہ میرا فرض منصبی ہے کہ میں سچ کے سوا اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، ان اقول اللہ الا الحق، میں اللہ کی بات حق کے ساتھ تم کو بتا رہا ہوں، کوئی ناحق بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام مجھے دیا گیا میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور قد جئتکم ببینہ، میں تحقیق کہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کے آیا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور لہٰذا کیا کرو؟ ظلم مت کرو۔ تو وہ ظلم کرتا تھا نا بنی اسرائیل پر، تو ظلم مت کرو، فارسل معی بنی اسرائیل، بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، ظلم مت کر ان پر۔ نہیں، اس کو سمجھ نہیں آئی بات، بولا کیا تم آئے ہو اللہ کی طرف سے؟ قال ان کنت جئت بآیہ، فرعون نے کیا کہا کہ تم اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے نا، کوئی نشانیاں لے کر آئے ہو تو فاتی بہا، بتاؤ مجھے، بتاؤ، پیش کرو اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو اے موسیٰ اللہ کی نشانیاں پیش کرو۔ تو فالقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا عصا پھینکا، فاذا هي ثعبان مبین، وہ کیا ہو گیا؟ ایک جیتا جاگتا اژدھا بن گیا۔ بولے نشانی بتاؤ، بولے نشانی بتائے، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرین، اور کیا کیا؟ نزع يده، اور اپنے ہاتھ کو گریبان سے نکالا تو ایسے چاندی کے جیسے چمک رہا تھا ہاتھ، کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ دیکھ کر اسے چاہیے تھا کہ یہ موسیٰ ہیں، حق ہیں، یہ اللہ کے پاس سے ہی آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اس بات پر ایمان لا لیتا نا، نہیں، اس نے کیا کیا؟ وہی منمانی کی۔ آج یہ دلیل ہے ہمارے لیے، آج یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو اگر ہم نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم نہیں مانتے، تو پچھلے پیغمبروں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو فرعون نے نہیں مانا، کیا ہوا اس کا انجام؟ ڈبو دیا گیا۔ جب ڈوب رہا تھا میری بہنوں، اس وقت اس نے کہا تھا کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن کیا اس کا ایمان اس کے کام آیا؟ نہیں۔ میری بہنوں، فرعون کو تو سمندر نے قبول نہیں کیا، مچھلیاں تک اس کی ناش کو نہیں کھائیں۔ جب وہ ڈبو دیا گیا سمندر میں، مر گیا، ڈوب کے غرق ہو کے مر گیا، تو اکثر ہوتا نا لاشوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، کئی دنوں بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے ہی پڑ گئی تھی۔
نہ چیل کوے اس کو لوچ کھائے، نہ کوئی مچھلیاں اسے کھائی، نہ زمین نے قبول کیا، نہ سمندر نے قبول کیا۔ رسولوں کے نافرمانوں کا، اللہ کے نافرمانوں کا یہ انجام بد اللہ ہمیں دکھاتا ہے۔ انا للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ انجام دیکھ کر ہمیں ڈرنا ہے میری بہنوں، ہمیں ڈرنا ہے، ہمیں ڈرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے ہمیں بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں ہمارے سامنے دیتا، کیوں دیتا ہے؟ ایسے نہیں کہ ہم پڑھے اور سبحانک اللہم پڑھ کر بند کر دیا اپنی بات کو، نہیں، پڑھنے کے بعد ہمارے قلوب کام جانے چاہیے۔ واقعات اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بیان کر رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں بھی بیان کر رہا ہے، مثالوں کے ساتھ واضح کر رہا ہے۔ ان مثالوں کو لے کر، ان بیانات کو لے کر، ان قصوں کو لے کر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے ہمیں، اگر ہم درس نصیحت حاصل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ گویا ان کے قلوب اور ان کے کان پر مہر لگ گئی ہے، اور وہ مہر جس پر لگ گئی وہ تو جہنم رسید ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خطرناک بات ہے یہ کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی بات کو لے اور قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بات کو سنے بھی اور قبول نہ کرے، اس کے سامنے بات آئی عذاب کی اور اس کی زندگی میں کوئی دھکا نہیں لگا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہ بات بار بار اپنے ذہن میں لائیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ جو خطرناک وعید والی آیتیں، وعید والی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، عذاب کا ڈراوا ہمیں ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برائیاں، جو خطرناکیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے، جھٹلانے کا انجام جو بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وفائے عہد کرنے والا بنائے، جھٹلانے والا نہ بنائے، ہمیں ماننے والا بنائے، انکار کرنے والا نہ بنائے، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔